ہر قوم کو فطری حق حاصل ہے کہ وہ اپنی قسمت کے فیصلے خود کر سکے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی غداری تھی۔ سندھ کے قومی رہنما محترم جی ایم سید کو زندگی کی آخری سانس تک قید میں رکھا گیا۔ ان کی ساورن حیثیت کو تسلیم کیا جائے۔ دوستو، جی سندھ دوستو، جیسا آپ جانتے ہیں کل 23 مارچ تھی، جو پاکستان کی ایک تاریخ کے کیلنڈر کا سب سے اہم دن مانا جاتا ہے۔ تو 23 مارچ کے حوالے سے سندھ کی صورتحال، سندھ کی حیثیت اور سندھ کے مفادات کے حوالے سے ہم نے پریس کانفرنس کی حیدرآباد پریس کلب میں، میڈیا میں آئی ہے، لیکن ظاہر ہے مکمل نہیں آئی ہے، پیس میل میں آئی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی قسم کے سوالات اٹھانے والی پریس کانفرنس تھی، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو پوری ریکارڈ کی خاطر ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ دوستو، 23 مارچ کی دو حوالوں سے اہمیت ہے۔ ایک تو 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پاس کی گئی، دوسرا 23 مارچ 1976 کو اقوام متحدہ کا شہری اور سیاسی حقوق کا عہد نامہ عمل میں آیا۔ قرارداد لاہور کے مطابق ملک بنانے والی وحدتیں آزاد اور خود مختار یعنی سوورن اور آٹانامس ہوں گی، جبکہ سیاسی حقوق کے عالمی عہد نامے کے مطابق ہر قوم کو فطری حق حاصل ہے کہ وہ اپنی قسمت کے فیصلے خود کر سکے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اور ہر سال 23 مارچ کو اس قرارداد کو پاکستان کے وجود میں آنے کی بنیاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ قرارداد ایک معاہدہ ہے جس کی بنیاد پر سندھ پاکستان میں شامل ہوا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی اس معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کی ابتدا کراچی کو سندھ سے کاٹ کر مرکز کے کنٹرول میں دینے سے ہوئی اور جو وقت کے ساتھ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ ونیوٹ کے ذریعے تو سندھ کی شناخت اور تاریخی حیثیت کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ حقیقت میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی غداری تھی۔ جب مخلوق یعنی پاکستانی ریاست نے خالق یعنی سندھ بلوچستان پختونخوا کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ لمبی کہانی کا اختصار یہ ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے 1940 کے اساسی معاہدے سے لے کر تمام معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ وہ معاہدے بھی جو مشترکہ تھے تو وہ بھی جو حکمرانوں نے یکساں افراط طور پر مسلط کیے اور پھر خود ہی ان کو توڑ دیا۔ 56 کے آئین کو 58 میں مارشل لا کے ذریعے ختم کیا گیا۔ 62 میں مارشل لا کی طاقت سے آئین نافذ کیا گیا، پھر 69 میں دوسرے مارشل لا کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا۔ 1970 کے ملکی تاریخ کے واحد غیر جانبدار الیکشن کے نتیجے میں آنے والے عوام کے اکثریتی فیصلے پر عمل کرنے کی بجائے فوجی آپریشن کے ذریعے فیصلے کو اور فیصلہ کرنے والوں کو کچلا گیا۔ 1973 کا آئین نافذ ہونے سے پہلے ہی بلوچستان کی منتخب حکومت کو بندوق کے زور پر ختم کیا گیا۔ 77 میں پھر مارشل لا لگا اور آئین کو کاغذ کا ٹکڑا کہہ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ دریاؤں کے پانی کے پرانے اور سنگین مسئلے پر 1991 میں سندھ کی رضامندی کے بغیر معاہدہ مسلط کیا گیا، لیکن آج تک حکمرانوں نے خود ایک دن کے لیے بھی اس پر عمل نہیں کیا، جبکہ آئے دن اس میں غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ آئین کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر سینکڑوں ہزاروں سندھیوں کو سزائیں دی گئیں، کن کو جیل، کن کو کوڑے، تو کسی کو جبری طور پر گم کیا گیا ہے، جن میں سے کچھ کی لاشیں واپس آئی ہیں۔ سندھ کے قومی رہنما محترم جی ایم سید کو زندگی کی آخری سانس تک قید میں رکھا گیا۔ دوسری طرف جن حکمرانوں نے بندوق کے زور پر آئین کو بار بار توڑا اور اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے یا پھاڑ کر پھینکنے کے اعلانات کیے، وہ ملک کے ہیرو قرار پائے۔
متفق اور مقدس دستاویز قرار دیے گئے 73 کے آئین کا جو حشر کیا گیا ہے اس کی تفصیل کے لیے ایک پوری کتاب چاہیے۔ پہلی بات تو یہ آئین بنایا ہی سندھ کے مفادات کے استحصال کی بنیاد پر گیا ہے۔ اس کے ذریعے ایک طرف قدرتی وسائل سندھ سے چھین کر مرکز کی ملکت قرار دیے گئے تو دوسری طرف باہر سے لوگوں کی لامحدود اور بے لگام آمد اور آباد کاری کے دروازے کھول دیے گئے۔ دوسرا یہ کہ اس دستاویز پر بھی نہ صرف عمل نہیں کیا جاتا بلکہ بازار کے بھاؤ کی طرح اپنی مرضی اور مفاد کے مطابق اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ صرف تازہ مثال SIFC کا ماورائے آئین قیام ہے اور سندھ کی ملکیت لاکھوں ایکڑ زرعی زمین کی نیلامی ہے جس پر نہ صرف پاکستان کی مرکزی حکومت کو اختیار حاصل ہوگا بلکہ یہ غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے بھی کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن DHA سٹی اور دوسرے ترقیاتی منصوبوں کے نام پر مقامی لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر کے باہر کے لوگوں کو آباد کیا جاتا ہے اور مقامی لوگوں کے لیے وہ نو گو ایریا بن جاتی ہیں۔ یہ بالکل فلسطین جیسی صورتحال ہے جہاں مقامی لوگوں اور آباد کاروں کے درمیان آہنی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اس ساری صورتحال نے سندھ کے لوگوں کو پاکستان کے ریاستی نظام کے بارے میں نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہم آزاد اور خود مختار قومی وحدتوں کے لکھے ہوئے وعدے کے تحت ایک معاہدے کے ذریعے نئی بننے والی ریاست میں شامل ہوئے تھے، لیکن عملی طور پر سندھ کی صورتحال ایک کالونی جیسی بن کر رہ گئی ہے۔ لامحدود عرصے تک یہ صورتحال رہی تو سندھی اپنے ہی وطن میں اقلیت میں تبدیل ہو کر دوسروں کی مرضی کے محتاج بن جائیں گے۔ پاکستان کی عمر 75 برس ہے جبکہ سندھ اور دوسری قومی وحدتیں ہزاروں سال سے اپنی جدا شناخت کے ساتھ کرۂ ارض پر موجود ہیں۔ پاکستان کے بغیر بھی یہ وحدتیں موجود تھیں جبکہ پاکستان کا وجود ان وحدتوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ساورن یعنی اقتدار اعلیٰ کے مالک اسلام آباد میں بیٹھے حکمران نہیں بلکہ سندھ سمیت قومی اکائیوں کے انڈیجینس لوگ ہیں۔ 23 مارچ کا دن دعوت دیتا ہے کہ سنجیدہ اور ذمہ وارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچانے کی خاطر معاملات کے حل کا درست راستہ اختیار کیا جائے۔ 1940 کا اساسی معاہدہ سندھ کی ساورنٹی کو تسلیم کرتا ہے جس کے مطابق اعلیٰ ترین فیصلوں کا اختیار سندھ کو حاصل ہے۔ ساتھ ہی ہزاروں برس کی جدا شناخت، تاریخ اور کلچر رکھنے والی سندھی قوم کو اقوام متحدہ کے شہری و سیاسی حقوق کے عہد نامے جس کا پاکستان سگنیٹری ہے کے مطابق اپنی قسمت کے فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔ اسی کو سیاسی اصطلاح میں قومی حق خود ارادیت کہا جاتا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ کی ساورن حیثیت کو تسلیم کیا جائے اور سندھی عوام کو خود ارادیت کا حق استعمال کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ موجودہ صورتحال میں ریاستی نظام کے بارے میں اپنا فیصلہ دے سکیں۔ مہربانی۔